میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ اتوار 16 اکتوبر کو، اور میرے ساتھ موجود ہیں سدرا احمد اینڈ زہرا سومجی۔ سامعین، 11 اکتوبر کو گرل چائلڈ یعنی چھوٹی لڑکیوں کا عالمی دن منایا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بچیوں کا ہی عالمی دن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم بچوں کا عالمی دن مناتے ہیں تو خاص طور پر بچیوں کا ہی عالمی دن منانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کیونکہ ساری دنیا میں بہت ساری کم عمر بچیوں کی باضابطہ شادیاں ایسے مردوں سے کی جاتی ہیں جو ان سے عمر میں 4-5 گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ کم عمر بچیوں کو زیادتیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کا قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دنیا بھر میں چھوٹی عمر کی بچیوں کا دن منانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ عوام اور خاص طور پر غریب اور ناخواندہ عوام کو بتایا جائے کہ آج کے زمانے میں چھوٹی لڑکیوں، چھوٹی بچیوں کو لڑکوں کے ساتھ اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے جس طرح سے لڑکے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بھی حق ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ بنیادی تعلیم حاصل کریں بلکہ سیکنڈری اسکول اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کریں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے مرضی کے پیشے میں آگے بڑھیں، وہ ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، ٹیچر بنیں، سائنسدان بنیں، اسٹروناٹس بنیں، جو بننا چاہیں انہیں اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے پسند کیے ہوئے پیشے میں آگے بڑھیں۔ اگر وہ کھیلوں میں حصہ لینا چاہتی ہیں تو انہیں اسی طرح سے کھیلوں میں حصہ لینے کی آزادی ہونی چاہیے جس طرح سے لڑکوں کو کھیلوں میں حصہ لینے کی آزادی ہے۔ اور وہ اگر چاہتی ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پی ایچ ڈی کریں تو وہ ان کو پی ایچ ڈی کرنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی بچیوں کی کم عمری میں شادی ان کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام چھوٹی بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، بڑی ہوں، اپنی مرضی کے پیشوں میں جائیں، اپنی مرضی سے شادیاں کریں اور اپنی مرضی سے ہی اپنے خاندان کو بڑا یا چھوٹا کرنے کا فیصلہ کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طبی طور پہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ بچپنے کی شادیاں کس طرح کے مسائل کو جنم لیتی ہیں۔ بچپنے کی شادی میں اگر پہلے ہی سال میں ان کا حمل اگر چھایا جائے اور وہ زچگی کے پیچیدہ مرحلے سے گزریں تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو فسٹولا بن جاتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ فسٹولا ایک ایسی بیماری ہے جس میں پیشاب اور پخانے پر کوئی بھی کنٹرول یعنی قابو نہیں ہوتا ہے، اور ایسی بچیاں ساری زندگی ایک ایسی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں جس کا کوئی انت نہیں ہوتا ہے۔ وہ ان کے شوہر ان کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ گھروں میں بھی نہیں رہ سکتی ہیں کہ ان کے پاس سے پیشاب اور پخانے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ گھر سے باہر کسی کونے میں خاموشی سے زندگی گزار دیتی ہیں۔ ہم اس علم و آگہی کے سفر کے توسط سے عوام کو اور سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ چھوٹے بچیوں کی شادی، ان پہ جبر، ان پہ ظلم کرنا نہ صرف یہ کہ غیر مناسب ہے بلکہ اس کے خلاف کارروائی کرنا بھی ضروری ہے۔ سرکار تو جو کرتی ہے کرے، اور سرکار کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے عوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اس وقت ہمارا صوبہ سندھ بری طرح سے سیلاب کے پانی میں گھرا ہوا ہے۔ اس وقت ٹھٹا، سجاول اور خیرپور کے علاقوں میں UNFPA کے سے مل کر کے بہت سارے ڈاکٹر، کوئی گوٹوون ہسپتال کے ڈاکٹر، پاکستان نیشنل فورم کے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں تاکہ سیلاب زدگان کی مدد کر سکیں۔ مجھے یہ بتانے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو وہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں پر بھی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، انہیں صحیح معنوں میں کھانے کو نہیں مل رہا ہے، ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، ان کی بیماریوں کا علاج نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایسے حالات میں بھی بعض جگہوں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ ان بچیوں کی شادی ایسے حالات میں بھی کی جا رہی ہے ان سے بڑی عمر کے لوگوں سے۔ اور اس بات کی بھی کچھ رپورٹیں آئی ہیں کہ جینڈر بیس وائلنس یعنی جنس کی بنیاد پر بھی انہیں تشدد کا نشانہ بنایا
جا رہا ہے اور بنایا گیا ہے. یہ صورتحال بالکل قابل قبول نہیں ہے. ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، سرکار سے بات کرنی چاہیے، لوگوں سے بات کرنی چاہیے. ہمارے میڈیا کو اس بارے میں بار بار مختلف قسم کے پروگرام دکھانے چاہیے، ریڈیو پر اس کا عمل ہونا چاہیے، اور اس بات کی فوراً رپورٹ کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی بچی کی زبردستی شادی کی جاتی ہے یا کسی بچی کو ٹارچر کا اور وائلنس کا اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اس سلسلے میں ہمارے جو لوگ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ سدرا آپ ہمیں بتائیں کہ ٹھٹہ سجاول کے علاقے میں آپ کا آنا جانا ہو رہا ہے. مجھے پتا ہے کہ 2 دن پہلے بھی آپ سجاول اور ٹھٹہ کے علاقے میں سیلاب زدگان کے ساتھ موجود تھیں. آپ ذرا بتائیں کہ وہاں پر سیلاب زدگان کی کیا صورتحال ہے اور ان کے ساتھ اس وقت کس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر سدرا. جی ڈاکٹر شیرشاہ، ہم کچھ ڈاکٹرز اور ہمارے مڈ وائفز جو ٹھٹہ سجاول میں کیمپس کر رہے ہیں، اس میں ہم زیادہ تر حاملہ خاتون جو ہے ان کو رجسٹرڈ کر رہے ہیں، اور نہ صرف ان کو اینٹی نیٹل کیئر، لیکن اس کے ساتھ کیمپ میں کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ ڈیلیور ہو چکی ہیں تو ان کو پوسٹ نیٹل کیئر بھی دے رہے ہیں، ساتھ میں ان کو ہم ڈیلیوری سروسز دے رہے ہیں. اور ہمارا جو ڈیلیوری یونٹ ہے وہ کیمپ میں بھی بنا ہوا ہے، اور ساتھ میں کے ٹی بندر میں ایک رورل ہیلتھ کیئر ہاسپٹل ہے سیکنڈری کیئر، وہاں پر ڈیلیوریز بھی ہو رہی ہیں اور سیزن سیکشن بھی ہو رہے ہیں. کیمپ میں جو ہے اس بار ذرا میں بتاؤں گی کہ پہلے بھی جب فلڈ آئے تھے تو ہر فلڈ کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن اس بار جو ریپروڈکٹیو ایج وومن ہیں ان کے STIs کا بہت پرابلم ہے، سیکشل ٹرانسمیٹڈ انفیکشنز کا، اور ساتھ میں کولیرا اور ڈینگی ملیریا تو الارمنگ ہے ہی. تو صورتحال بہت خراب ہے جس پہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا کام. ایکچولی ایک اسٹڈی آئی تھی کہ 75,000 آر دا وومنس ہو آر اباؤٹ ٹو ڈیلیور in 1 month, like they are term patients. تو یہ جو UNFPA والوں کے ساتھ جب اسٹارٹ کیا تھا تو ایکچولی ان ٹارگیٹڈ پاپولیشنس کو لینا تھا، اور اب جب یہ کام اسٹارٹ کیا ہے تو زیادہ تر ہماری مڈ وائفز جو کام کر رہی ہیں اس کام کے ساتھ ساتھ جو کر رہی ہیں، دے آر اسپریڈنگ دا اویئرنیس اباؤٹ ریپروڈکٹیو ہیلتھ، کہ جو ہے نا کس طرح عورتوں میں آگاہی پھیلائے کہ ان کی ریپروڈکٹیو رائٹس کیا ہیں. اس کے علاوہ سندھ پروونس ہے، وہاں پر ویسے تو پورے پاکستان کو ہی، لیکن یہاں پر فیملی پلاننگ سروسز ہونی چاہیے تھی، تو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں. جو انمین نیڈس آف فیملی پلاننگ ہے اس کو بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ میں جو عام OPD ہوتی ہے، جنرل OPD ہوتی ہے، وہ بھی ہم سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر شیرشاہ، جیسے آپ نے کہا کہ گرل چائلڈ جو ہے اس کا عالمی دن گزرا ہے، اس کی 10ویں سالگرہ منائی گئی اس سال 2022 میں. تو وہاں کیمپ میں جو گرل چائلڈس ہیں ان کی زندگی کافی متاثر ہوئی ہے فلڈ کی وجہ سے. ایک تو ان کا اسکول کا بند ہو جانا، اور ساتھ میں آلریڈی میل نرشڈ، ان کی نشو و نما اتنی اچھے سے نہیں ہوتی ہے. تو یہ چیز، اور جینڈر ڈسکرمنیشن از ایٹ دا پیک. مطلب یہ جو بچیاں ہیں ایکچولی ان لائک سیفٹی بھی نہیں ہے، پروٹیکشن بھی نہیں ہے، ایجوکیشن تو بہت دور کی بات ہے، فورسڈ لیبر بھی کرایا جاتا ہے. وہ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ دور دور جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے. تو جو ہے اور ان سے کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے. اور کافی بچیاں ایسی ہیں جو اس فلڈ کی وجہ سے جن کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لائک دا ون ہو گیوز اے پروٹیکشن، وہ ابو تھے یا بڑے بھائی تھے، وہ فلڈ کی وجہ سے اگر ہو چکا ہے تو یہ جو بچیاں ہیں دے آر ان دا ہینڈس آف جو بھی ان کے دوسرے گھر کے سربراہ ہیں یا ان کے خاندانوں کے ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں تو ان کے جو سربراہ ان کے ہاتھوں میں آئی ہوئی ہوتی ہیں. تو وائلنس بھی بہت زیادہ ہے. اور وہ بچیاں چائلڈ میرجز لائک نو عمری کی شادی کے خطرے سے 2-4 ہیں.
میری خواہش ہے کہ ان سب پالیسی میکر سے یا ان سارے این جی او سے جب یہ امپاورمنٹ کی بات کریں تو اس میں جینڈر اسپیسیفک اور جو چائلڈ گرلز ہیں ان کو زیادہ فوکس رکھ کر ان کی ایجوکیشن کی سیفٹی پہ زیادہ سے زیادہ کام کریں. تھینک یو ڈاکٹر سدرا، آپ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا کہ اپنے کیمپ کے بارے میں بھی اور گرل چائلڈ کے بارے میں بھی. اسی کے ساتھ ہمارا وقفے کا وقت ہوتا ہے. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگاہی کے سفر پہ. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگاہی کا سفر لے کر، اور اب ہم چلتے ہیں خیرپور کی جانب اور وہاں کی جو سیلابی صورتحال ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں کرنے کے لیے. لیکن خیرپور جانے سے پہلے میں دو افراد کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہیں قربان سہتو اور دوسرے ہیں سکندر علی. سامعین، تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے. ایک روز جب میں صبح قطر ہاسپٹل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس کھجور کی ایک بڑی سی تھیلی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا نام ڈاکٹر قربان سہتو ہے اور میں تھری میروا سے آیا ہوں اور آپ سے ملنے آیا ہوں اور یہ کھجور کا تحفہ آپ کے لیے ہے. میں نے بولا بہت شکریہ، کھجور ہم ضرور رکھیں گے اپنے پاس اور کھائیں گے، لیکن صبح آپ کیسے تشریف لائے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تھری میروا میں کام کرتے ہیں، وہاں کے اسپتال کے انچارج ہیں، لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اس علاقے میں بے شمار عورتیں ایسی ہیں جو حاملہ ہوتی ہیں، اور اگر ان کو کسی آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے یا کسی اوزار کے ساتھ ڈلیوری کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر کوئی موجود نہیں ہوتا ہے، اور ان کو وہاں سے تقریباً 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے خیرپور شہر پہنچنا پڑتا ہے، اور وہاں پہنچ کر کے کسی سرکاری اسپتال میں یا کسی جگہ پر جا کر کے ان کو اپنا آپریشن کرانا پڑتا ہے، اور اکثر و بیشتر راستے میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تھری میروا کا بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے صحرا کے ساتھ، اور صحرا میں بھی بعض آبادیاں جو ہیں وہاں کے لوگ بھی تھری میروا آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر قربان میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے مجھ سے بولا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے سیزرین سیکشن کرنا سکھا دیں، اور میں کیونکہ اسپائنل اینستھیزیا لگا سکتا ہوں، یعنی تھوڑا سا لوکلی بے ہوش کر سکتا ہوں اور اس کے بعد میں آپریشن کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اس طرح سے بہت ساری عورتوں کی جان بچ جائے گی. میں نے فوراً ہی کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے. پاکستان جیسے حالات میں جہاں پر بہت زیادہ کوالیفائڈ مستند ڈاکٹر ایسی جگہوں پہ نہیں جا سکتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ یہاں پر رہیں اور یہ بات سیکھیں. تو مگر آپ رہیں گے کہاں؟ تو انہوں نے بولا کہ آپ جو جگہ مجھے رہنے کے لیے دے دیں گے میں وہاں رہ لوں گا. تو میں نے کہا میرے پاس تو کوئی جگہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ میرا دفتر ہے، اس دفتر میں اگر آپ رہنا چاہیں تو رہیں، اور صبح کے ٹائم دفتر کھلتا ہے، باقی 24 گھنٹے چابی آپ کے پاس ہے، آپ اسپتال میں رہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس مشن پہ کامیاب کریں. وہ فوراً ہی راضی ہو گئے. اس وقت ہماری صبح کی میٹنگ جو ہوتی ہے ہر روز، اس کا وقت تھا. سارے پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر وہاں جمع ہو گئے. تو میں نے جو پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر وہاں تھیں اس وقت، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ایک مشن ہے. وہ مشن یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر قربان سہتو ہیں، یہ ایک ہسپتال کے انچارج ہیں تھری میروا میں، یہ فزیشین ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں سیزرین سیکشن کرنا سکھایا جائے، اور فرسٹ ڈگری، سیکنڈ ڈگری، ٹیئر جو ہو جاتا ہے وہ بتایا جائے، تاکہ یہ تھری میروا میں یہ فرائض انجام دے سکیں. مجھے بڑا فخر ہے اس بات پر کہ میرے پاس موجود جو پوسٹ گریجویٹ لڑکیاں تھیں انہوں نے قربان سہتو صاحب کی بڑی مدد کی. قربان سہتو دن رات میرے دفتر میں رہتے تھے، اور میرے دفتر میں رہ کر کے انہوں نے یہ بنیادی چیزیں سیکھیں، اور وہ اسپائنل اینستھیزیا بھی لگانا آ گیا ان کو، اور ساتھ ساتھ انہوں نے سیزرین سیکشن بھی کرنا سیکھ لیا. اور جب کئی ہفتوں میں یہ ان کا کام مکمل ہو گیا اور وہ مکمل طور پر اپنے طور پر اکیلے ہی سیزرین سیکشن کرنے کے قابل ہو گئے، تو وہ تھری میروا چلے گئے. تو تھری میروا جا کر کے انہوں نے وہاں پر ہمارے لیے سرجیکل کیمپ کا انعقاد کرنا بھی شروع کیا.
اس کے بعد ساری باتیں تاریخی ہیں کہ قربان سیتو صاحب تھری میروا کے اسپتال میں انہوں نے بے شمار عورتوں کا زچگی کے دوران جب ان کو ضرورت پڑی تو ان کا آپریشن کیا اور ان کی نہ صرف یہ کہ جانیں بچائیں بلکہ ان کے بچے کی بھی جانیں بچائیں. اور اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں لیکن ریٹائر ہونے کے باوجود یہ کام ان کا جاری ہے. اور میرے خیال میں پاکستان میں اسی قسم کے حل ہیں ورنہ ہر جگہ پر FCPS MRCOG ڈاکٹر موجود نہیں ہوں گے. اور سرحدوں کے ساتھ صحراؤں میں، جنگلوں میں، دریاؤں کے کنارے، گاؤں دیہاتوں میں جہاں پر چھوٹے چھوٹے بیسک ہیلتھ یونٹ بنے ہیں اور PPHI کے سینٹر بنے ہوئے ہیں، جن کے پاس RC پلس کا سینٹر ہے یا BHU پلس کا سینٹر ہے، وہاں پر یہ کام ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے سکندر علی صاحب ہیں. سکندر علی صاحب سے ہماری ملاقات کئی سال پہلے ہوئی جب ٹھٹا کے علاقے میں ہم نے کام شروع کیا اور ان بچوں کو دیکھنا شروع کیا جن کی جو غذائیت کی کمی کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے تھے. سکندر علی بڑے محنتی آدمی ہیں. انہوں نے 3-4 سال ہمارے ساتھ کام کیا، اس علاقے میں بہت بڑا سروے کیا، بے شمار بچوں کو نیوٹریشن پرووائڈ کیا. اور اس کے بعد جب یہ پروجیکٹ ختم ہو گیا تو سکندر علی صاحب وہاں سے چلے گئے. لیکن سکندر علی کے کام کے ہم بڑے دلدادہ ہیں، بڑے معترف ہیں. ابھی جب یہ سیلاب آیا اور سیلاب آنے کے بعد پتہ لگا کہ خیرپور کا تو پورا ڈسٹرکٹ بری طرح سے ڈوبا ہوا ہے، تو ہم لوگ خیرپور پہنچے. اور خیرپور میں نفیسہ شاہ جو کہ PhD ڈاکٹر بھی ہیں اور عورتوں پہ تشدد کے خلاف ان کا بہت کام ہے، جنڈر بیس وائلنس کے بارے میں انہوں نے بڑے مضامین لکھے ہیں. اور PhD کا جو ان کا عنوان ہے وہ بھی اس کا تعلق بھی کاروکاری سے ہی ہے. تو انہوں نے ہماری بڑی مدد کی اور 4 یونین کونسل میں اس وقت ہماری مڈ وائف کام کر رہی ہیں، جن کی سپرویژن سکندر علی صاحب اور قربان سیتو کر رہے ہیں. اور کام یہ ہو رہا ہے کہ روزانہ یہ مڈ وائف ہماری گاڑیوں میں یونین کونسل کے گاؤں دیہاتوں میں جاتی ہیں اور ان گاؤں دیہاتوں میں جانے کے بعد وہ ان تمام عورتوں کا، بچیوں کا نام پتہ لکھتی ہیں جو کہ حمل سے ہیں اور ان کی زچگی ہونے والی ہے. اور ان کی ہمارے پاس آہستہ آہستہ لسٹ بن گئی ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے یہ بات بتا کر کے کہ قربان صاحب نے گزشتہ چند ہفتوں میں ذیشان میڈیکل سینٹر میں ان بچیوں کا آپریشن بھی کیا ہے، ان کی جانیں بھی بچائی ہیں، ان کے بچوں کی جانیں بھی بچائی ہیں. ایک بات جو سکندر علی صاحب نے مجھے بتائی جو دیکھنے میں بڑی حیران کن بات ہے کہ اس علاقے میں رہنے والی عورتیں بہت ہی زیادہ مال نرشڈ ہیں. ان کا ہیموگلوبن بہت کم ہے، کسی کو 6، کسی کا 7، کسی کا 4 اور 9-10 ایک عام باتیں ہیں. تو یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے، بڑی افسوسناک بات ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ علاقے کی جو ممبر نیشنل اسمبلی کی ممبر ہیں ڈاکٹر نفیسہ شاہ اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. وہ نہ صرف یہ کہ علاقے سے پانی نکالنا چاہتی ہیں، ساتھ ساتھ وہ علاقے کی عورتوں کو ہر ممکن وہ سہولتیں مہیا کرنا چاہ رہی ہیں جو ان کا حق ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جتنے بھی BHU ہیں وہ پانی کے اندر ہیں اور جن BHU میں PPHI والے کام کر رہے ہیں اس کو بچا کر کے وہاں پر وہ اب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ عورتوں کو سہولتیں مہیا کر سکیں. اور اس سلسلے میں جو یہ ہماری ٹیم ہے سکندر علی اور قربان سیتو کی، یہ لوگ مل کر کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ جو کام کرنے والی ہماری مڈ وائف ہیں ان کو میں بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ بہت برے حالات میں روزانہ پانی کے بیچ سے ایمبولینس کے ذریعے جا کر کے نہ صرف یہ کہ حاملہ عورتوں کو دیکھ رہی ہیں، ان سے بات کر رہی ہیں، اور وہ یہ بھی پتہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی جا رہی ہے. مطلب عام طور پہ جو طبی مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کسی بھی قسم کا جنڈر بیس وائلنس یا ان کو عورت یا لڑکی ہونے کے حوالے سے کوئی ہراساں تو نہیں کر رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں کر رہا ہے.
کیونکہ ان حالات میں وہ اپنے گھروں سے دور ہیں، کیونکہ ان کے گھر، ان کے گاؤں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ ان سے دور کسی اونچی جگہ پر ٹینٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایسے میں بعض جرائم پیشہ لوگ، بعض سماج کے دشمن لوگ، بعض ایسے لوگ جنہیں طاقتور لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے، وہ ایسے حالات میں ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سکندر علی اور قربان سہتو اس معاملے میں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم کے ممبران ڈاکٹر سجاد صدیقی اور عرفان قادری صاحب ہماری پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پر دورے کر چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، اور قربان صاحب نے مجھے یہ بھی خبر دی ہے کہ اس علاقے میں انہوں نے ایک پوری لسٹ ایسی عورتوں کی بنائی ہے جنہیں آئندہ سرجری کی ضرورت ہے تاکہ ان کا جو پرولیپس ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے اور ان کی زندگی ایک عزت دار زندگی ان کی بنائی جائے۔ اس طرح سے کچھ ایسی بچیاں بھی ملی ہیں جو بچپنے کی شادی کی وجہ سے فسٹولا کے مرض کا شکار ہو گئی ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس مرض کا علاج بھی ممکن ہے۔ تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ بہت جلد جب یہ پانی صاف ہو جائے گا تو ہم اس علاقے میں جا کر کے آپریشن کریں گے، ان بچیوں کا بھی جن کو فسٹولا کا مرض لاحق ہے، ان ضعیف عورتوں کا بھی جو پرولیپس یوٹرس یعنی بچہ دانی کے باہر آ جانے کی وجہ سے ایک مناسب زندگی نہیں گزار پا رہی ہیں، اور ان لوگوں کا بھی جن کے پیٹ میں بڑے بڑے ٹیومر اور رسولی ہیں، جن کی لسٹ قربان صاحب نے بنائی ہے۔ سیلاب تو آ گیا ہے، سیلاب جو تباہ کاری لا چکا ہے وہ لا چکا ہے۔ اب سیلاب کے بعد جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک اپرچونٹی میں بدل دیں، اور UNFPA جو ہماری اس سلسلے میں مدد کر رہی ہے، ان کی مدد سے اس علاقے میں حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو انیمیا نہ ہو، وہ کمزور نہ ہوں، ان کو اس بات پہ مائل کیا جائے کہ وہ اسکول جائیں، تعلیم حاصل کریں، اور ہم اس علاقے میں جو ہیلتھ ورکر ہیں، جو مڈ وائف ہیں، جو نرسیں ہیں، ان کی ٹریننگ کریں، ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ اس سماج میں اگر کوئی جنڈر بیسڈ وائلنس یعنی کسی کی جنس کی بنیاد پر کوئی تشدد کیا جا رہا ہے تو اس کو پکڑا جائے، ایسے لوگوں کی سرکوبی کی جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان کو قانون کے ہاتھوں پہ کچھ سزا بھی دی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے جتنے ہیلتھ ورکر ہیں، جتنے ڈاکٹر ہیں، ان کی ورکشاپ کا انعقاد کریں۔ اس سلسلے میں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ہماری بہت مدد کر رہی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹروں کی تربیت کریں اور ان کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ سماج کے اندر بچیوں کو، خاص طور پر چھوٹی لڑکیوں کے خلاف جو کارروائیاں ہوتی ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کے خلاف قدم بڑھائیں اور ہماری مدد کریں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن سندھ اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پاکستان سینٹر کی جانب سے بھی ایسے تمام علاقوں میں جہاں پر سیلاب کا پانی جمع ہے، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈاکٹروں کو اس بات پہ آمادہ کریں اور ان کی تربیت کریں کہ وہ بچوں، خاص طور پر اس موقع پر جب کہ بین الاقوامی چھوٹی بچیوں کا دن منایا جا رہا ہے، موقع پر ان سب کی اس بات کی تربیت ہو اور وہ اس معاملے میں صحیح قدم اٹھا سکیں۔ سکندر صاحب اور سکندر علی صاحب اور قربان سہتو صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ، آپ کے ساتھ جو مڈ وائف کام کر رہی ہیں ان کا بہت شکریہ، جو مل کر کے اس وقت اس مصیبت میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے کام آ رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں UNFPA کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یونائیٹڈ نیشن فنڈ فار پاپولیشن کا، جو اس سلسلے میں مکمل طور پر ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سفر کے وقفے کا وقت آ گیا ہے، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر، اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد اور زہرا سوم جی۔ تو آج ہم سدرا ذرا بات کرنا چاہتے ہیں، پچھلے 2-3 ہفتہ پہلے آپ نے چائے کے بارے میں بات کی، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کافی کے بارے میں آپ کتنا جانتی ہیں، کافی کی تاریخ کیا ہے، کافی کو کس نے دریافت کیا، کافی کس طرح سے مقبول عام ہوئی، اور کافی کے بزنس میں کتنا پیسہ انوالو ہے۔ اس وقت دنیا میں جس طرح سے کافی استعمال ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی اکانومی ہے،
تو آپ یہ ذرا بتائیں. ڈاکٹر شیشا یہ تو بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے، کیونکہ ڈاکٹر سدرا کی تو صبح ہی نہیں ہوتی بغیر کافی کے. زہرا صرف یہی وجہ نہیں ہے، لیکن پانی کے بعد سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مشروب کافی ہی ہے. ڈوشیشا کافی جو ہے وہ بیج کافی بین سے بنتی ہے، اور وہ ایک کافی پلانٹ کا بیج ہوتا ہے. یہ سرخ یا جامنی رنگ کا پھل ہے جس کو چیری بھی کہا جاتا ہے. کافی پلانٹ کے دو اہم اقسام ہوتے ہیں. ایک جو قسم ہے اس کو عربیکا کہتے ہیں اور دوسرے کو روبسٹا کہتے ہیں. 60% کافی جو ہے عربیکا پلانٹ سے بنتی ہے اور 40% جو ہے وہ روبسٹا سے بنتی ہے. اس میں فرق کیا ہوتا ہے ڈاکٹر سدرا؟ جو عربیکا ہوتا ہے اس میں کیفین کا فرق ہوتا ہے. کیفین جو ہے اس میں 0.8 to 1.4% ہوتی ہے، اور روبسٹا میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. 4% جو ہے کیفین پائی ہوتی ہے. اچھا، تو ڈاکٹر سدرا یہ پلانٹ عام طور پہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہ پلانٹ جو ہے مختلف ملکوں میں پایا جاتا ہے. اس میں سے جو ٹاپ 10 کنٹریز دیکھ رہی تھی اس میں سے ٹاپ فرسٹ جو ہے برازیل ہے. پوری دنیا میں جتنی بھی کافی ہے اس کا 40% جو ہے برازیل کے ملک میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو کاشت ہوتی ہے وہ بھی برازیل میں ہوتی ہے. لائک کیش کراپ جو ہوتی ہے وہ بھی سب سے زیادہ برازیل میں ہوتی ہے. اور کس ملک میں یہ امپورٹ زیادہ ہوتی ہوگی؟ مجھے لگتا ہے شاید ہمارے یہاں ہم تو امپورٹ ہی کرتے ہوں گے. ہاں، ہم بھی امپورٹ ہی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹ جو ہے یہ امریکہ میں US میں ہوتا ہے. اچھا. 2015 کی اسٹڈی کے مطابق امریکیوں نے تقریباً ایک دن میں 400 ملین کپ استعمال کیے ہیں. واو. کافی کا کپ جسے آج ہم جانتے ہیں اس کی پیدائش 9ویں صدی میں 9th سینچری میں ہوئی ہے. دیر از اے اسٹوری آف کلڈی. تو جو کلڈی نامی شخص تھا وہ بکریوں کا چراوا کرتا تھا، اور جو ہے انہوں نے نوٹس کیا کہ ایتھوپیا کی بات ہے یہ، انہوں نے نوٹس کیا کہ بکریاں جب یہ پلانٹ کھاتی ہیں تو اس کے بعد کافی ایکٹیو اور پرجوش ہو جاتی ہیں، ایسے جیسے وہ ناچ رہی ہوں. تو جو ہے انہوں نے اس پلانٹ کو دریافت کیا تھا. یہ جو کافی کا پلانٹ تھا وہ کھانے سے ان کو توانائی آتی جی، تھی؟ کیونکہ اس میں کیفین کا مقدار زیادہ تھا تو وہ کافی ایکٹیو ہوتی تھی. ذرا ایک اور بھی لیجنڈری اسٹوری ہے کافی سے ریلیٹڈ، اور وہ 15ویں صدی کی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک شیخ عمر نامی شخص ہیں، اور وہ نماز کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے بیماری کا علاج کے لیے جانے جاتے تھے. پھر ان کو یمن کی گورنمنٹ نے اس وقت کسی صحرائی غار میں جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو وہ شیخ عمر جو ہے وہ بھوک کے مارے وہاں جو قریب جھاڑیاں تھیں وہ ایکچولی کافی کا پلانٹ تھا. ان کو جو ہے انہوں نے دیکھا اور ان کے جو بینس تھے ان کو چبایا. جیسے انہوں نے چبایا تو ان کو ان کا ذائقہ کافی کڑوا محسوس ہوا. تو انہوں نے کیا کیا، اس کو بھونا یا روسٹ کر کے اس کو نرم پانی میں ڈال دیا تاکہ نرم ہو جائے. جیسے ہی ان کو ابالنے کی کوشش کی تو ایک خوشبو آنے لگی، اور اس کو جب پیا انہوں نے تو وہ کافی انرجیٹک لگے، اور کافی دن تک ان کو طلب محسوس نہیں ہوئی تھی کسی اور چیز کی. تو وہ یہی استعمال کرتے تھے. تو پھر ان کی یہ کہانی یمن تک پہنچی، اور وہ جو کپ استعمال کرتے تھے اس کو کہتے تھے میریکل ڈرگ. تو میریکل ڈرگ کی سٹوری جو ہے یمن تک گئی، اور پھر یمن کی گورنمنٹ نے ان کو واپس بلایا اور 15ویں صدی میں، اور پھر یہ ان کو ایز اے سینٹ کا واپس جو ان کا تھا ایک رتبہ ان کو واپس ملا. اور پھر یہ سب بزرگ مل کر ایک صوفی سرکلز میں کافی کا استعمال ایز اے میریکل ڈرگ کے لیے استعمال کرتے تھے اپنے مذہبی ریچولز میں. جب ان کو جاگنا ہوتا تھا ٹو اویک دا ہول نائٹ دے یوز ٹو ہیو کافی. اچھا. یورپ، انڈونیشیا اور امریکہ میں کافی 16ویں صدی میں آئی. اچھا ڈاکٹر سدرا، آپ نے یہ تو بتایا کہ کون سا ملک ہے جو کافی سب سے زیادہ پیدا کرتا ہے، جو کہ برازیل ہے، لیکن وہ کون سا ملک ہے جو سب سے زیادہ کافی استعمال کرتا ہو؟ انٹرنیشنل کافی آرگنائزیشن کے مطابق پہلے نمبر پر فن لینڈ ہے. اچھا. ہاں، فن لینڈ سب سے زیادہ کافی جو ہے استعمال کرتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر ناروے ہے، اور تیسرے نمبر پر ڈینمارک ہے. اچھا، تو یہ سارے یورپین ممالک ہیں. ہاں، یورپین ممالک میں جیسے میں نے بتایا کہ امپورٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر سدرا، آپ نے بتایا کہ کافی جو ہے کافی بین سے بنتی ہے، تو
کافی بینس کے علاوہ آج کل جو ہے کافی کی بہت ساری اقسام آ رہی ہیں، اور اس میں کافی بینس اب اتنی پاپولر نہیں رہی ہے، کیونکہ میں خود بھی کافی بینس کا استعمال نہیں کرتی کہ اب کافی بینس کو کون بنائے گا اور اس سے کافی تیار کرے. بہت کامن جو ہمارے یہاں یوز ہوتی ہے اور ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے وہ انسٹنٹ کافی ہے. تو یہ انسٹنٹ کافی کب آئی؟ انسٹنٹ کافی جو ہے نا یہ نیس کیفے یا نیسلے کا پروڈکٹ ہے. یہ 1907 میں لائک 19th صدی میں 1907 میں جو ہے یہ ایجاد ہوئی، اور یہ سوئٹزرلینڈ کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج کل تو ایک اور بھی چیز آ گئی ہے، کافی وینڈنگ مشین. کافی وینڈنگ مشین یہ بھی 19ویں صدی کی پیداوار ہے، اور یہ جو ہے 1947 میں ایجاد ہوئی بائی امریکہ، لائک US میں بائی سم کمپنی. اور ذرا تمہیں پتہ ہے کہ سب سے دنیا کی مہنگی جو کافی ہے وہ 600 پر پاؤنڈ کی ہے. او مائی گاڈ. ہاں، اور اس کافی کا نام ہے کپی لووک. تو جو لووک ہے وہ بینس ہیں، اور جو ہے اور صدر یہ کہاں پر ملتی ہے ہمیں؟ یہ جو لووک کافی ہے یہ انڈونیشیا میں بنتی ہے، لووک بین سے بنتی ہے. ورلڈ پروڈکشن میں لیٹن امریکہ سب سے زیادہ آگے ہے، لائک 70%، پھر اس کے بعد ایشیا 20%، اور پھر امریکہ ہے جو کہ 10% بناتا ہے. تمہیں پتہ ہے زیرا کہ کافی کی 90% سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ ترقی پذیر لائک ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہے، اور اس کی جو صنعت ہے یا جہاں امپورٹ کیا جاتا ہے وہ انڈسٹریلائز کنٹریز میں، صنعتی ملکوں میں جو ہے جنوبی امریکہ میں بھیجی جاتی ہے. ہاں، اور دنیا بھر میں 25 ملین اس کے پروڈیوسر ہیں جو کہ اس کا بزنس کرتے ہیں اور اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اور اس کی کاشت جو ہے وہ خود کار نہیں ہوتی ہے، انسانی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اٹس اے ویری بگ بزنس، ایز اے گلوبل بزنس ہے. کہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کے بعد دا موسٹ ڈیمانڈنگ تھنگ جو ہے وہ کافی کی ہے. لائک موسٹ ٹریڈڈ کموڈیٹی جو ہے آفٹر پیٹرول از کافی. گلوبل کافی کی صنعت کی مالیت تقریباً دگنی ہو کر 90% ڈالر تک پہنچ چکی ہے. دنیا بھر میں 2 بلین کپ ہیں، اس سے بلکہ زیادہ ہیں جو ڈیلی بیسس پہ استعمال ہو رہے ہیں. ایک اسٹڈی کے حساب سے 2020 اور 2024 کے درمیان مارکیٹ میں جو کافی کی شرح ہے وہ 5.32% بڑھ جائے گی. اور یہ اس لیے کیونکہ یہ ینگسٹرز آر یوزنگ مور دا کافی. تو اس کا مطلب ڈاکٹر صدرہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں اگر ہم کافی کی شاپ کھولیں یا بزنس کریں تو وہ ناکام نہیں ہوگا؟ وہ بالکل بھی ناکام نہیں ہوگا. 20 سے 25 ملین خاندان جو ہے وہ کافی سے اپنی روزی روٹی کماتے ہیں. 25 ملین فارمرز آر انوالوڈ ان دا کافی پروڈکشن. اور 10 یا 10.5 ملین جو ٹن ہے وہ کافی پر ڈے کے حساب سے اس کی کٹائی کراپ کرش کی جاتی ہے. ڈاکٹر صدرہ آپ کی فیوریٹ کافی کون سی ہے ویسے؟ میری تو فیوریٹ کافی امریکانو ہے. اور وہ جو اس دن گلوریا جینس پہ جو پی تھی وہ امریکانو، وہ مجھے زیادہ یاد رہ گئی ہے، وہ تم نے جو مجھے پلائی تھی. اس کے علاوہ جو کافیز آئی ہیں مارکیٹ میں وہ جیسے کہ کیپچینو ہے، ایسپریسو اور کیپی لیٹے ہے، کینڈ کافی ہے. یہ شوگر یا کریم جو ہے اس کے معیار کے حساب سے ان کا ڈفرینٹ نام رکھا ہے. جی، اور اگر آپ کو امریکانو پسند ہے تو اس کا مطلب آپ کو بلیک کافی زیادہ پسند آتی ہے؟ ہاں ذرا، کیونکہ اس کے ہیلتھ بینیفٹ زیادہ ہیں. اچھا، کافی کی بھی ہیلتھ بینیفٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہارورڈ ہیلتھ پبلشرز جو ہیں ان کے مطابق 3 سے 4 کپ جو استعمال کرتے ہیں کافی کے ان کو ماڈریٹ کنزمپشن کہتے ہیں. ان کے حساب سے یہ کہتے ہیں کہ اگر 3 سے 4 کپ کا استعمال کیا جائے تو عمر طویل ہوتی ہے آپ کی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ لائک جو دوسری ڈائبٹیز کی بیماری ہے یا کینسر کی بیماری ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں آپ کی امیونٹی بوسٹ ہوتی ہے. اچھا، ویسے ڈاکٹر صدرہ یہ بات تو ساری ہے اپنی جگہ، لیکن ایک اور راز کی بات یہ ہے کہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ کافی سے ویٹ بھی کافی ریڈیوس ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہو.
اس کے ساتھ ساتھ کچھ رسک بھی ہیں. ہم گائنوکولوجسٹ تو ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ اسٹریس انکانٹیننس جو ہوتا ہے، جو پیشاب کا بار بار آنا ہے آفٹر ایج لائک 50s، آفٹر 50 تو بار بار پیشاب کا آنا ہے، یہ زیادہ تر ان میں ہوتا ہے جو زیادہ کافی کا یا کیفین کا استعمال کرتے ہیں. اور کیفین کی بہت اچھی فارم جو ہے وہ کافی ہے، تو جو ہے کیفین یا کافی ریڈکشن کی ایڈوائس دیتے ہیں ان لوگوں کو ہم. اور اس کے علاوہ یہ نقصان بھی ہے کہ وہ لوگ جو زیادہ پریشان رہتے ہوں تو کافی یا کیفین کی مقدار جب ہماری باڈی میں زیادہ ہوتی ہے تو ہماری انزائٹی، ہماری جو پریشانی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور ہمیں جیسے ہاتھ کپ کپانا اور یہ ساری چیز، یہ علامتیں نظر آتی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے یہ نقصان دہ ہے یا مفید نہیں ہے جن کو ویسے ہی انزائٹی کا مسئلہ رہتا ہو. ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ کافی کی ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے. اگر آپ ڈیلی 3 سے 4 کپ پی رہے ہیں تو یو ول آلویز بی ان دا سرچ آف کافی کے بھائی کافی ملے تو ہی میں جاگوں. بس یہ خیال رکھیں کہ استعمال کریں پر اس کی عادت نہ ڈالنی چاہیے اس کی. جی بالکل ڈاکٹر سدرا، جہاں کافی کے اتنے نقصانات ہیں وہاں اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، تو اسی لیے لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں کافی آج کل. صحیح کہہ رہی ہو زیرا. جبکہ دیکھا جائے کافی جو ہے مہنگی مشروب ہے، لیکن پھر بھی کافی نے کافی گلوبل اٹینشن حاصل کی ہے اپنے ان ہیلتھ بینیفٹس کی وجہ سے. تو ایون پاکستان میں بھی کافی لوگوں کا رجحان ہے ٹورڈز کافی، جبکہ اتنی کامن نہیں ہے یہاں پر. جی ڈاکٹر صدرا، بس اتنی کافی کے بارے میں بات کرنے کے بعد بہت دل کر رہا ہے کہ ہم کافی پئیں، اور اسی کے ساتھ ہمارا وقفے کا وقت ہوتا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر کے آخری حصے میں، جہاں پر ہم آج کل فلسفے کی بات کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے کچھ یورپین فلسفیوں کے بارے میں. اور یہ اس کے ساتھ ہی اگلے ہفتے جب ہم کام شروع کریں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مسلمان فلسفیوں کے بارے میں بات کرنی پڑے گی، جس میں سب سے بڑا مشہور و معروف نام الکندی کا ہے. لیکن اس پہ جانے سے پہلے ذرا آپ مجھے بتائیں کہ بایوتھیس کون تھے اور جان فلپس ان کا کیا کام تھا. اور تقریباً انہی کے زمانے میں خاتون فلاسفر تھیں جن کا تعلق فرانس سے تھا، پیرس میں پیدا ہوئی تھیں، ہیلیوسی. تو ذرا ان کے بارے میں بتائیں کہ ان لوگوں کا فلسفے میں کیا کنٹریبیوشن رہا ہے. جی ڈاکٹر شیشا، اینسیس مینلیس سیورینس بیوتھیس یہ ان کا پورا نام تھا. عام طور پر بیوتھیس کہا جاتا ہے. یہ سن 480 میں روم میں پیدا ہوئے اور ان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا، لیکن بچپن ہی میں یہ یتیم ہو گئے تھے. تو سیمیکس نامی ایک جانے مانے شخص اور فلاسفر تھے جنہوں نے انہیں اڈاپٹ کیا اور فلسفے اور لٹریچر سے ان کا تعارف کروایا. بیوتھیس نے یونانی زبان پر مہارت حاصل کی. یہ اس زمانے میں ایک بہت ہی نایاب کلا مانی جاتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں بہت لوگوں کو یونانی زبان نہیں آتی تھی، اور اپنی یہ زبان کی مہارت کے حاصل کرنے کے ذریعے انہوں نے اپنی زبانی میں ارسطو اور افلاطون کے فلسفے کے ترجمے کیے. افلاطون کے نظریے سے یہ کافی متاثر تھے، اور اس نظریے سے متاثر ہو کر انہوں نے ریاست کا حصہ بنے، اور 25 سال کی کم عمر میں یہ سینیٹر بھی بن گئے تھے اور بہت جلد ہی کاؤنسل بن گئے. اس کے ساتھ ہی وہ فلسفے پر کام کرتے رہے اور بہت سی کتابیں بھی لکھیں. ان کی سب سے مشہور کتاب کانسولیشن آف فلاسفی ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں لکھی تھی. اس کتاب میں وہ فلسفے سے ڈائریکٹ مکالمہ کر رہے ہیں. فلسفے کو انہوں نے ایک خاتون کے مانند لیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ دنیا میں بظاہر بہت انیکوالٹی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک اعلیٰ طاقت ہے جو دنیا کی میں ہر چیز اس طاقت کے سیکنڈری ہے، یعنی ثانوی ہے. اپنی اس کتاب کے علاوہ انہوں نے بہت کامیاب کوششیں کی کہ وہ ارسطو اور افلاطون کے فلسفے کا ترجمہ یونانی سے لاطینی زبان میں کر سکیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں. اس ترجمے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے نقطۂ نظر اور کامنٹری بھی شائع کی. انہوں نے لاجک کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: وہ جو وضاحت کرتا ہے، وہ لاجک جو تقسیم کرتا ہے، اور وہ جو اخذ کرتا ہے.
انہوں نے اپنے فلسفے پر جو کتابیں لکھی اس کا اثر میڈیول فلسفی پر کافی رہا۔ میڈیول فلسفی کا زمانہ 5ویں سے 15ویں صدی تک کا زمانہ تھا۔ فلسفے، جیومیٹری اور فلکیات کے علاوہ بیوتھیس نے میوزک پر بھی بات کی اور کتابیں لکھی۔ دوسرے یونانی فلسفیوں کی طرح بیوتھیس کا ماننا تھا کہ ریاضی اور میوزک کا گہرا تعلق ہے اور ایک کو سمجھنے کے لیے دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کائنات کے ایک ہارمونیس نظام میں ریاضی اور میوزک کا بہت اثر ہے۔ میوزک کی 3 قسمیں بیان کی اور وہ بتاتے ہیں کہ پہلی وہ قسم ہے جو دنیا کے نظام میں نظر آتی ہے۔ اس موسیقی کا تعلق سننے سے زیادہ سمجھنے سے ہے۔ میوزک کی دوسری قسم وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے روح اور جسم کے ایک پیسفل نظام میں نظر آتی ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جو ہم میوزیکل انسٹرومنٹس یا آلوں سے بناتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ موسیقی انسان میں قدرتی طور پر ہے جسے چاہ کر بھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ عمر کے آخری حصے میں ان کا اقتدار ختم ہوا، ان پر غداری کے الزامات لگائے گئے جو ثابت تو نہیں ہو سکے، لیکن وہ الزامات اتنے سنگین تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت ہو گئی۔ بیوتھیس کے بعد ہم بات کریں گے جان فلوپونس کی، جو 490 میں الیگزینڈریا میں پیدا ہوئے۔ جان فلوپونس یا جان دا گریمیرین یا جان آف الیگزینڈریا، یہ ایک یونانی ماہر فلکیات، ارسطو کے کام کے کامنٹر، مسیحی دینیات پر کام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فلاسفر بھی تھے۔ ان کا تعلق مسیحی گھرانے سے تھا اور انہوں نے الیگزینڈریا کے اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ بہت جلد ہی فلوپونس نے اپنی سوچ اور فکر سے پرانی تھیوریز کو چیلنج کیا اور اپنی کئی کتابیں لکھیں۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جس نے ارسطو کی کتابیں جو کہ سول اور فزکس پہ لکھی گئی تھیں، یعنی روح اور فزکس پر جو لکھی تھی، انہوں نے اس پر خاصا تنقید کی، اور یہ پہلے فلاسفر تھے جنہوں نے ارسطو کی تھیوری آف ڈائنامکس سے انکار کیا اور اس کی جگہ اپنی ایک تھیوری آف امپیٹس بیان کی۔ اپنی تھیوری میں وہ بیان کرتے ہیں، ان کا ماننا تھا کہ کوئی بھی جو بھی آبجیکٹ ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کو موو کرنے کے لیے ایک انرجی دی گئی ہوتی ہے، اور وہ موو کرنا ہلنا اس وقت بند ہو جاتا ہے جب وہ انرجی ختم ہو جاتی ہے۔ اس تھیوری نے جدید فزکس میں انرشیا کی تھیوری کا آغاز کیا، اور انرشیا کی تھیوری جدید فزکس میں 16ویں صدی میں مانی گئی تھی، اور آج کے سائنسدان کا ماننا ہے کہ اس تھیوری کی وجہ سے فلوپونس کا شمار قدیم زمانے کے جینیسز میں کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے ارسطو کی تھیوری کو ریجیکٹ کیا تھا، اس زمانے میں یہ فلوپونس کی تھیوری کو نہیں مانا گیا تھا۔ پروکلس جو کہ ایتھنز کے ایک مشہور فلاسفر تھے، ان کی کتاب دنیا کی ابدیت پر فلوپونس نے تنقید کی اور اس تنقید کو کتابی شکل دی، اور بہت ہی سسٹمک طور پر دنیا کی ابدیت کی سوچ اور نظریے کی مخالفت کی اور اس کے خلاف پروف دیے۔ جو مسیحی نظریہ ہے کریشن کے بارے میں یا خلقیت کے بارے میں، اس پر جو آج کل تنقید ہوتی ہے، اس میں بھی فلوپونس کی سوچ اور کتاب کو استعمال کیا گیا ہے۔ انہوں نے نئی سائنٹیفک سوچ کی بنیاد رکھی، جس میں انہوں نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ پہلے کہ کائنات ایک خدا سے بنائی گئی ہے، دوسرا کہ دنیا اور سیارے ایک جیسی فزیکل پراپرٹیز رکھتے ہیں، یہ مختلف نہیں ہوتے، اور تیسری یہ کہ ستارے الہی نہیں ہوتے۔ اس سوچ کے ذریعے انہوں نے سمپلکس نامی فلاسفر کی مخالفت کی، ارسطو کی فزکس اور فلکیات کی تھیوریز کو بھی چیلنج کیا، اور ان کی کتابوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنی تھیوریز کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے جو ایکسپیریمنٹس اور میتھڈز اپنائے تھے وہ جدید سائنسی معیار پر پورے اترتے ہیں۔ اپنی تنقیدی اسٹائل اور کامنٹری کی وجہ سے فلوپونس کافی ناپسندیدہ رہے اپنے ساتھیوں اور فلاسفرز میں۔ 530 میں انہوں نے فلسفے پر کام چھوڑ دیا اور دینیات پر کام کرنا شروع کیا، اور سن 550 میں بائبل کی سٹوری کریشن یعنی جو خلقیت ہے اس پر اپنی ایک کامنٹری لکھی، لیکن اس کامنٹری میں بھی، اس کتاب میں بھی وہ اپنی فزکس کی تھیوری کو سامنے لائے اور سیاروں اور زمین کی موومنٹ کے لیے انہوں نے ارسطو کی تھیوری سے مختلف ایک ایکسپلینیشن بیان کی تھی۔ ان کی موت کے بعد مسیحی کاؤنسل آف کانسٹنٹینوپل نے انہیں بدعتی قرار دے دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کا کام زیادہ تیز پھیل نہیں سکا، لیکن انہی کے دور میں ان کی کتابوں کے ترجمے سریانی اور عربی زبان میں ہونا شروع ہو گئے تھے، اور اس بات کا ہم اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ
بہت سے مسلم فلاسفرز جیسے الکندی، الحاکم ابن امر اللہ اور حامد الدین الکرمانی جیسے فلسفیوں پر ان کا کافی اثر رہا تھا۔ اب ہم بات کریں گے ہیلوئس کے بارے میں، جو کہ ایک فرینچ خاتون فلاسفر، رائٹر اور اسکالر تھیں جو سن 1100 میں پیرس میں پیدا ہوئی تھی۔ ہیلوئس کو ان کی دوستی اور محبت کی تھیوریز کی وجہ سے کافی مقبولیت حاصل ہے۔ کم عمری میں ہی ہیلوئس کو لاطین، یونانی اور ہیبریو اسکالر کا رتبہ حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے پیرس سے باہر تعلیم حاصل کی تھی، لیکن جب یہ پیرس آئی تھی تو ان کی عقل اور بصیرت کی مقبولیت پیرس پہلے ہی آ چکی تھی۔ ہیلوئس اپنے انکل کے ساتھ رہتی تھی جو اس کی پوری تعلیم کا نظام دیکھ رہے تھے۔ جب ہیلوئس کو یونیورسٹی ایجوکیشن حاصل کرنے کی بات تھی، تب انہوں نے یونیورسٹی بھیجنے کی بجائے اس کے لیے ایک پرسنل ٹیوٹر ہائر کیا، یعنی ایک ذاتی ٹیوٹر اور ایک ٹیچر ہائر کیا جو کہ پیٹر ایبلارڈ تھے، اور پیرس میں ہی یہاں پہ ہیلوئس کی ملاقات پیٹر ایبلارڈ سے ہوئی۔ یہ خود ایک مشہور اسکالر تھے۔ ہیلوئس کی پوئٹری اور رائٹنگ کو پڑھ کے ایبلارڈ بہت متاثر تھے اور دونوں کے بیچ دوستی اور محبت کا بھی آغاز ہوا۔ ان کی محبت کی کہانی کافی مشہور اور کافی ٹریجک ہے۔ جب یہ ٹیوٹر تھے ہیلوئس کے، ایبلارڈ ٹیوٹر تھے ہیلوئس کے، تو ان کے بیچ میں دوستی کافی بڑھتی گئی اور محبت بھی بڑھتی گئی، اور اتنا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیں۔ لیکن کیونکہ ایبلارڈ اس وقت اسکالر کی حیثیت حاصل کر رہے تھے اور آگے مزید بڑھنا چاہتے تھے، تو انہیں چرچ کے ایک نظام سے گزرنا پڑتا تھا جس میں اس زمانے میں اسکالرز کو اور پادریوں کو شادی کرنے سے منع کیا گیا ہوا تھا۔ چونکہ ایبلارڈ کے کیریئر پہ اثر پڑتا ہے، اس لیے ان دونوں نے یہ سوچا کہ ہم خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے شادی کر لیں۔ ہیلوئس کے جو انکل تھے جس کے ساتھ وہ رہتی تھی، انہوں نے پہلے اس بات کو مان لیا اور اگری کیا کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، اور انہوں نے شادی کر لی اور دونوں کو ایک بیٹا بھی ہوا۔ لیکن بہت جلد ہی جو اس کے انکل تھے ہیلوئس کے، وہ اپنے وعدے کے خلاف انہوں نے سب کو بتا دیا کہ اس کی ایبلارڈ سے شادی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان دونوں کو الگ بھی کیا گیا اور ایبلارڈ کو کیسٹریٹ بھی کر دیا گیا پنشمنٹ کے طور پر۔ ہیلوئس نے اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا، لیکن دونوں کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی۔ اس تعلق کی وجہ سے ہیلوئس نے شادی پر کافی تنقیدی انداز سے لکھا ہے اور بتایا کہ شادی خالص محبت اور دوستی سے بہت مختلف ہوتی ہے، وہ خالص دوستی اور محبت جو انہیں پیٹر ایبلارڈ سے تھی۔ ہیلوئس نے اپنے شوہر ایبلارڈ کے ساتھ مل کر عورتوں کے مذہبی نظام اور عورتوں کے لیے اسکالرشپ پر کام کیا، اور اس بات پہ قائم رہی کہ عورتوں کے لیے ایک کانوینٹ بنایا جائے جس کے رولز خواتین کی نیڈز اور ضروریات کے حساب سے ہوں۔ اس زمانے میں کیونکہ یونیورسٹی ایجوکیشن صرف مردوں کے لیے ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ہیلوئس خود یونیورسٹی میں نہیں جا سکی، اس کے خلاف بھی انہوں نے کافی بات کی۔ ہیلوئس فیمنسٹ اسکالرز میں سے پہلی اسکالر تھیں جنہوں نے شادی، حمل، اولاد کو جنم دینا اور جنسی کام پر تنقیدی نگاہ سے لکھا ہے۔ ہیلوئس اور ایبلارڈ کی سٹوری ہمیں ابھی بھی پوئٹری میں ملتی ہے، میوزک میں ملتی ہے، ڈرامہ نگاری میں ملتی ہے، اور ایون کہ بہت ساری پینٹنگز ملتی ہیں جو کہ ان دونوں کی محبت کو اور سٹوری کو بتاتی ہے۔ ہیلوئس نے بہت آج کل کے زمانے کی جو فیمیل اسکالرز ہیں ان کے اوپر کافی پازیٹیو مثبت اثر رکھا ہے۔ بہت شکریہ زہرا، آپ نے آج ہمارے ایسے فلسفیوں کے بارے میں بتایا جن کا ہمارے سماج کی تعمیر میں بڑا حصہ ہے۔ امید ہے کہ ہمارے سامعین کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگلے ہفتے ہم دوبارہ ملیں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ، مزید وقت کے ساتھ مزید باتیں کرنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔